الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ويجيبون نسمة الإبل ويقطعون إليات الغنم فقال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة لا تؤكل رواہ الترمذی و ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت ابو واقد لیثی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، حالانکہ لوگ اونٹ کے کوہان اور بکری کے چوتڑ کاٹ لیا کرتے تھے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصہ جانور کا کاٹ لیا جائے اور جانور زندہ ہو تو وہ حصہ مردار ہے، نہ کھایا جائے۔ ترمذی، ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو واقد یہ کنیت ہے، قبیلہ بنی لیث سے ہیں اور قدیم الاسلام ہیں، بدر میں حاضر ہوئے تھے، بعد میں مکہ معظمہ سے وہاں ہی 68 ایئرز کی ایج میں وفات پائی، 68 ہجری میں وفات پائی، 68 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 75 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 68 ہجری میں وفات پائی اور 75 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی۔ حدیث پاک کی طرف توجہ فرمائیے، یعنی لوگ کیا کیا کرتے تھے، جتنی ضرورت ہوتی تھی، یہ اونٹ کے اوپر جو کوہان ہوتی ہے نا، یہ اس طرح کا پہاڑ سا بنا ہوا، اس کو وہ کاٹ لیتے تھے، زندہ اونٹ۔ بکری کی جو پیچھے ران ہوتی ہے نا، پیچھے جہاں بال سے ہوتے ہیں، اینڈ والا حصہ، تو وہاں سے وہ گوشت ایسے بوٹی ابری ہوئی ہوتی ہے نا، گلائی میں ہوتی ہے ڈنڈے کی طرح سے، تو وہ کاٹنی آسان تھی، وہاں سے کاٹ لیتے تھے۔ یعنی بکری کے زندہ اور اونٹ کے اعضاء زندہ اونٹ کے وہ کاٹ لیا کرتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ جانور بیچارہ چیختا تڑپتا رہتا تھا، بعد میں ٹھیک ہو جاتا تھا، مہینوں لگ جاتے تھے، زخم بھر جاتا تھا، تو وہ اس طرح کا ظلم کیا کرتے تھے کہ اعضاء کاٹ کاٹ کر کھایا کرتے تھے، بیچارہ وہ زندہ تڑپتا رہتا۔ جب حضور کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اس وقت آپ نے منع کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو زندہ درگور اپنی بچیوں کو کر دیتے تھے، تو جانور پہ وہ کیا رحم کرتے۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی مہربانی ہوئی جنہوں نے ایسی قوم کو سنوارا اور آپ اپنا غلام کیا اور دنیا کی بہترین امت پائے۔ یعنی مطلب یہ ہے حدیث کا کہ جانور زندہ رہے، اس کا کوئی جسم کا حصہ کوئی بھی، یہ کوہان اور چوتڑ کاٹتے تھے، تو کوئی حصہ کاٹ لیا جائے، وہ کٹا ہوا حصہ مردار ہے، وہ کھانا منع ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ لہٰذا جس سے اب شکار ہے، اس کو نیزہ مارا یا گولی ماری، جو بھی شکار کا ہتھیار ہے وہ مارا، جس سے اس کی دستی کٹ گئی، الگ ہو گئی، یا کوئی حصہ الگ ہو گیا لیکن جانور زندہ رہا، پھر جانور کو ذبح کیا گیا۔ اب جانور تو حلال ہے، لیکن وہ جو حصہ کٹ کر گر گیا تھا وہ جو ہے حرام ہے،
چاہے وہ دستی ہے، چھوٹا حصہ ہے یا بڑا ہے، وہ حرام ہے. باقی جانور چونکہ ذبح کیا گیا ہے وہ حلال ہے. بعض لوگ یہ جو چکی دمبا ہوتا ہے نا، جس کی بڑی پیچھے چکی ہوتی ہے، یہ ترکی دمبا بھی دیکھیں، قربانی ہے یہ دیکھیے گا، سب کو ویسے پتہ ہے پاکستان میں ماشاءاللہ یہ چکی دمبا اسے کہتے ہیں. تو اس کے اندر چربی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہ چربی نکال لیتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں. آج کل تو چونکہ لیٹسٹ ٹیکنیک ہے، آرام سے اس کو بیہوش بھی کر لیتے ہیں اور کر کے چربی نکال کے چربی استعمال کر لیتے ہیں، پھر اس کو سی بھی دیتے ہیں، ٹانکے 7-8 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ کھانا بھی حرام ہے، شرعاً ممنوع ہے، چونکہ جانور ذبح نہیں کیا گیا، جانور زندہ رہتا ہے. خیال رہے کہ یہ حدیث اعضائے جانور، جو جانور کے اعضاء ہیں اس کے کھانے کے متعلق ہے. اب جیسے بھیڑ زندہ ہوتی ہے، اونٹ زندہ ہوتا ہے، ان کی اون اتاری جاتی ہے، کاٹی جاتی ہے، پھر اس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، تو وہ درست ہے، وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں کھانے سے تعلق ہے، استعمال کا تعلق نہیں ہے. تو جیسے اس کی پھر چادریں وغیرہ شالیں بنتی ہیں، مہنگے مہنگے بھی ہوتے ہیں. اس میں اونٹ کا جو دھسا ہے بڑا مہنگا ہوتا ہے، بڑا گرم ہوتا ہے. تو اس طرح ہاتھی دانت ہے، اس کے دانت جو ہے کاٹ کر اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے. لوگ تسبیحاں بناتے ہیں، زیورات بناتی ہیں عورتیں، تو وہ درست ہے. ہاتھی تو ویسے بھی حرام جانور ہے نا. تو زندہ جانور کے پیٹ سے اگر کوئی بچہ نکلتا ہے تو یعنی نکالا جاتا ہے، جانور مرنے پہ آ گیا، پتہ ہے ڈاکٹر کو وہ بچہ ہے تو اس کو پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے، تو جانور بھی بچ جاتا ہے ڈیورنگ ڈیلیوری، اور وہ بھی بچ جاتا ہے. تو وہ جو بچہ ہے وہ بھی حلال ہے اگر اس کو ذبح کر لیا جائے، اور جانور اگر ذبح کیا جائے تو وہ بھی حلال ہے. اس طرح کا جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو یہ یہاں صرف یہ ہے کہ جانور جو ہے اس کا اعضاء کاٹا جائے، جانور زندہ رہے تو وہ اعضاء کھانا حرام ہے. یا شکار میں کوئی اعضاء گر جاتا ہے، کٹ جاتا ہے تو وہ حرام ہے. میرا خیال ہے آپ کو کافی بات سمجھ آ گئی. اب آخری کل ایک حدیث رہ گئی ہے، پھر اس کے بعد کتے کا بیان شروع ہوگا. شکار کا کتا بھی ہوتا ہے نا، اسی پہ یہ سارا چیپٹر کلوز ہوگا انشاءاللہ تعالی. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.